الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن عبداللہ یہ ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم شریف میں، عن عبداللہ ابن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من خیارکم احسنکم اخلاقا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ شیخین بخاری اور مسلم دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سے سب سے بہترین، سب سے جو پرفیکٹ بندہ ہے وہ کون ہے؟ جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ احسنکم اخلاقا، اب ہوتا یہ ہے نارملی کیونکہ ہمارے یہاں شریعت میں، دین میں ایمفسائز اتنا زیادہ جو احکامات ہوتے ہیں، اعمال جو کرنے کے ہیں، دیر آر آف کورس ان کی اپنی ہر چیز کی ایک امپورٹنس ہے، مگر یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ کیا ہو رہی ہے کہ احسنکم اخلاقا، یہ جس کے اچھے اخلاق ہوں گے وہ تم میں سے سب سے بہترین بندہ ہوگا۔ بات یہ ہے جیسے قرآن پاک میں آتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ وہ کیوں کہا قرآن میں؟ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی وجہ تھی۔ اب اسے سمجھنے کے لیے ہم ایسے سمجھیں، بالکل ارلی پیریڈ آف اسلام میں، یعنی کہ یہ سمجھیں کہ ان دا بگننگ یا ان دا مڈل سم ویئر، ارلی مدینہ کی زندگی میں جب احکامات کا کافی سارے آ گئے، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کے، تو ایک صحابی نے پوچھا مل اسلام؟ اس پر جواب ملا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ اسلام یہ ہے کہ تم ظاہر کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، اور تصوم رمضان کے روزے رکھو، یہ اسلام ہے۔ پھر بالکل ٹورڈز دی اینڈ آف جو نبوت کا دور تھا جب، تو ایک صحابی حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے پوچھا مل اسلام؟ یہ وہی سوال جو پہلے پوچھا مل اسلام، تو اس کا جواب یہ تھا کہ کلمہ پڑھو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کرو، یہ اسلام ہے۔ پھر بالکل آخر میں جب اسلام کمپلیٹ ہو گیا تو عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا مل اسلام؟ اس زمانے میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطعام الطعام و طیب الکلام، یہ اسلام ہے۔ کیا اسلام ہے؟ کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور اچھی بات کرو لوگوں سے، طیب الکلام، تمہاری بات میٹھی لینگویج ہو، پولائٹ لینگویج ہو، اچھی لینگویج ہو، اور کسی کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو یا مس اپروپریٹلی بیہیو نہ کرو، دیٹ از اسلام۔ کیا وجہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے؟ ایسے سمجھیں ایک بلڈنگ ہوتی ہے، اس کی کنسٹرکشن ہوتی ہے، سب سے پہلے اس میں ایک ڈیپ کھڈا کھودا جاتا ہے جو بالکل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طرح ڈیپ، بالکل وہ ایک ہول پہلے کریٹ ہوتا ہے۔ اس اسٹرکچر کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اس کے پلرز، اس کی جو بنیادیں ہیں وہ اندر جاتی ہیں، اور وہ بنیادیں کیا ہوتی ہیں؟ جو اس کے پلرز ہوتے ہیں، پھر اس بلڈنگ کو کھڑا کرنے کے لیے جو اس ڈیپ کلمے کے اندر جا کے پہلے سب سے پہلے نصب ہوتے ہیں یا فکس ہوتے ہیں، وہ اس کا نماز، روزہ اور حج، زکوٰۃ، جو پلرز آف اسلام ہیں، اسی لیے انہیں پلرز آف اسلام کہا جاتا ہے۔ تو وہ جا کے اس اسٹرکچر میں، اس کھڈے میں، اس ہول کے اندر پہلے پلرز جا کے پلیس ہوئے۔ اب اسی طرح اسلام کا ایک گڑھا تھا، اس میں سب سے پہلے ڈیپ تھا، ظاہر ہے ایک نیا بالکل ریلیجن، ایک جب دین آیا، ابھی تو اس کی سٹارٹ تھی، تو سب سے پہلی چیز کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی لیے دیکھیں کہ پوری مکی زندگی میں رفلی تقریباً 13 سال کی جو نبوت کا پورا دور ہے، اس کے اندر کوئی فرائض میں سے جو آج جیسے ہم پلرز آف اسلام کہتے ہیں، کوئی احکام ہی نہیں تھا، کوئی حکم نہیں تھا، نہ نماز کا، نہ روزے کا، نہ حج کا، نہ کا۔ فرسٹ جو آرڈر نماز کا آیا وہ آیا رفلی بالکل اینڈ آف مکی زندگی کے اندر، جب معراج کا واقعہ ہوا، اور اس وقت جا کے نماز کا آرڈر ہوا مسلمانوں کو۔ کہنے کا مقصد یہ، اس سے پہلے 13 سال جو اسلام تھا، واٹ واز اٹ؟ اٹ واز جسٹ
ایمان کلمہ اس کا ایک ہول ڈگ ہو رہا تھا اس کے اندر ایک گڑھا بالکل ڈیپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی شکل میں پہلے کھودا اور اسے ڈیپ یہ کہہ سکتے ہیں جتنی اونچی ایک ہیوج 100 فلور کی کوئی بلڈنگ ہو, برج خلیفہ ہو, کوئی والس امپائر اسٹیٹ بلڈنگ ہو, کوئی بھی کنگڈم ٹاور ہو, کوئی دنیا کی ٹالسٹ بلڈنگ ہو, جتنی اونچی بلڈنگ ہوتی ہے اس کی بنیاد اتنی ہی ڈیپ پہلے تو جانی چاہیے. وہ چلی گئی کلمے کی شکل میں, ایمان کی شکل میں, توحید کی شکل میں. اب جب وہ کریٹ ہو گئی پھر اس کے پلرز اس کے اندر پلیس ہونا شروع ہو گئے, نماز روزہ زکوٰۃ کی شکل میں. لیکن بلڈنگ کی اصل بلڈنگ کہتے کسے ہیں؟ اگر صرف ایک گڑھا ہو اور ساتھ میں پلرز بھی ہوں تو اسے کوئی بلڈنگ نہیں بولے گا. اسٹرکچر ٹھیک ہے, کوئی اسٹرکچر تو ہو سکتا ہے, جیسے کہیں ہم کسی پرانے روئنس کی کوئی آرکیالوجسٹ کی کسی جو سائٹس ہوتی ہیں وہاں پہ وزٹ کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں پرانی بلڈنگوں کے اندر پلرز اکثر دیکھا جاتا ہے. روم کے اندر اگر ہم دیکھیں, گریس میں جائیں, کبھی اینشنٹ بلڈنگز کو دیکھیں, جو بہت پرانی بلڈنگز بھی ہیں ان کے پلرز وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں. اوپر سے اسٹرکچر, چھت اور اس کی دیواریں وہ سب گر چکا ہوتا ہے, بٹ پلرز کھڑے ہوتے ہیں, وہ بنیادیں ہوتی ہیں اس بلڈنگ کی. اسی طرح اسلام کی بنیادیں پلرز کی شکل میں, فرائض کی شکل میں 5 ہمارے وہ پلرز آ گئے. اور پھر جو اس کی خوبصورتی ہوگی بلڈنگ کی, جو اس کی اسٹرکچر ہوگا, اس کی دیواریں, اس کی ایلیویشن ہوگی, وہ خوبصورتی کیسے آئے گی؟ وہ آئے گی اچھے اخلاق کے ذریعے. اسی لیے فرمایا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِمْ وَيُزَكِّيهِمْ, کہ یہ نبی جو آپ کے پاس آئے ہیں ان کا پرپس کیا ہے؟ یہ آپ کو قرآن کا ظاہر تعلیم سب سے پہلے, یتلو علیہم آیاتہم. پھر نمبر 2 از وَيُزَكِّيهِمْ, تمہارا تزکیہ کرتے ہیں, تمہارے اخلاق کے اوپر محنت کرتے ہیں, تمہاری اسپریچویلٹی کو پیوریفائی کرتے ہیں, تمہارے اندر سے باطن کو اچھا کرتے ہیں. تو اسی لیے فرمایا کیا, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. کیوں؟ اب سارے اخلاق میں اگر دیکھیں گے, اخلاق فالو کرنے کے لیے کہ اپنا ایک مینٹور ہو, اس کے ہی ہم پروڈیجی بنیں گے. تو اس کو فالو کرنے کے لیے کوئی اگزامپل سامنے ہو تو وہ کہاں ہوگا؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, ان کی ذات کے اندر سب سے بہترین اخلاق ہوں گے. اس لیے فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ, مجھے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس لیے نازل کیا کہ میں تمہارے اخلاق کو اس کی ہائٹ تک پہنچا دوں, کمپلیٹ کر دوں. اور اسی لیے اس روایت جو ابھی ہم نے پڑھی اس میں یہی تھا کہ تم میں بہترین کون ہے؟ جس کے اچھے اخلاق ہوں. اور یہی نہیں, حضرت دوسری ایک ابو داؤد اور ترمذی شریف کے اندر روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی, اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا, کہ ایمان والوں میں سب سے جو مسلمانوں میں زیادہ کامل مؤمن کون ہوگا؟ اکمل المؤمن, سب سے زیادہ کامل, مکمل, کمپلیٹ مومن کسے کہا جا سکتا ہے؟ جس کے ایمان احسنہم خلقا, اس کے اخلاق اچھے ہوں, وہ کمپلیٹ مومن ہوگا. ریگارڈلیس, جیسے ابھی انشاءاللہ بات ہوتی ہے, ایون دو اعمال کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کوئی دوسرا بندہ اس سے آگے ہو, لیکن جو کمپلیٹ مومن ہوگا وہ کون ہوگا؟ جس کے اخلاق بھی اچھے ہوں گے. اسی لیے ایک دوسری روایت میں آتا ہے, صحابی نے پوچھا کہ ما خیر ما اوتی الانسان, انسان کو سب سے بہترین چیز کون سی عطا کی گئی ہے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق الحسن, کہ تو اچھے اخلاق سب سے بہترین چیز جو کسی انسان کو عطا کی گئی ہے. یہ بائی ڈیفالٹ نیچر نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہے. اب اس پہ فالو کرنا نہ کرنا, اس پہ عمل کرنا نہ کرنا, اس پہ بیہیو اپروپریٹلی یا اکارڈنگلی کرنا نہ کرنا, یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے. انسان کو جو سب سے بہترین چیز عطا کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ اس کے اچھے اخلاق. اسی لیے فرمایا جو کامل مومن ہوگا وہ کون ہوگا؟ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے. اور ظاہر ہے یہ جو جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اس کے بارے میں پھر ایک عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے جس میں وہ فرماتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا, ان المؤمن لا یدرک بحسن خلقہ درجۃ قائم اللیل وصائم النہار, کہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے اگر کوئی انسان اس پہ محنت کرے اور اپنے اخلاق کو اچھا کرنے کی کوشش کرے تو وہ رات بھر نمازیں پڑھنے والے اور دن بھر روزے رکھنے والوں سے بہتر ہے.
اس کا مرتبہ اس سے زیادہ نکل جائے گا. یعنی ایک بندہ ہے وہ ٹھیک ہے فرائض تو سب کرتے ہی ہیں, وہ تو بائی ڈیفالٹ نیچر نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پہ فرض کی ہے, نماز روزہ حج زکوٰۃ سب کریں گے, بٹ اس کے بعد کوئی شخص ہے وہ پوری رات مصلی پہ بیٹھا رہے, نمازیں پڑھتا رہے, دن بھر روزے رکھے, یا صوم داؤدی جسے کہا جاتا ہے ایوری آلٹرنیٹ ڈے وہ روزے رکھ رہا ہے, یا جو کہتے ہیں ہم ویکلی منڈے وینسڈے کے بھی روزے رکھ رہا ہے, یا 14 15 16 جو ہر منتھ کی تاریخ ہوتی ہے, مون کی ڈیٹ ہوتی ہے چاند کی, اس میں وہ روزے رکھ رہا ہے, اور دن بھر روزے رکھ رہا ہے اور رات کو نمازیں پڑھ رہا ہے. لیکن امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا, ان المؤمن لا یدرک بحسن خلقہ درجۃ قائم اللیل و صائم النہار. اچھے اخلاق کی وجہ سے اگرچہ نمازیں روزے فرائض کے بعد نفلی اتنی نہ بھی ہوں, لیکن اخلاق اچھے ہیں تو وہ ان سے بھی آگے نکل سکتا ہے, یہ پاسبلٹی ہے اس کے لیے. اس کی اتنی ایمفسس ہے ہمارے دین میں, ہماری شریعت میں, لیکن آج کل نارملی ہوتا یہ ہے کہ سارا ایمفسس باقی جو خارجی چیزیں, کیونکہ اٹس اے مٹیریلسٹک ورلڈ, جو ظاہر کے اوپر جو کمپیریزن ہوتا ہے, جو معیار ہوتا ہے, جو سٹینڈرڈ سیٹ ہوتا ہے, وہ ظاہر کو دیکھ کے ہو رہا ہوتا ہے. یہ بندہ کتنی دیر مصلی پہ گزارتا ہے, یہ بندہ کتنے روزے رکھتا ہے, اور کتنی ایمپل عبادت کرتا ہے یہ بندہ, تو اس کے اوپر ہی معیار دیکھ لیا جاتا ہے کہ اسی پہ ڈٹرمن ہوتا ہے کہ یہ بندہ بہت نیک ہے. حالانکہ اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بندے کے اخلاق اچھے ہی نہ ہوں, اور جس کے اخلاق اچھے ہوں, تو اس کے کمپیریٹیولی نمازیں روزے نفلی نہ بھی کرتا ہو لیکن اخلاق اچھے ہوں گے تو وہ اس سے مرتبے میں آگے نکل سکتا ہے, یہ پاسبلٹی ہے. اور یہی وجہ ہے شاید, کیونکہ سب سے بہترین لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, سب سے بہترین اگزامپل ہمارے سامنے کیا ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, ان کی جو لائف ہے وہی ہمارے لیے سب سے زیادہ, کیونکہ بہترین اگزامپل ہے اس معاملے میں. تو انہوں نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا, دیٹ واز بالکل وصال سے کچھ عرصے پہلے انہوں نے بھیجا, اور اٹس اے لانگ اسٹوری, اور ان کی بہت ساری روایات ہمیں ملتی ہیں, ان کی نصیحتیں جس میں ملتی ہیں. اس روایت میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حین وضعت رجلی فی الغرض ان قال یا معاذ احسن خلقک للناس, کہ اس وقت جب when he was مجھے سی آف کر رہے تھے, وہی جب میں یمن کا گورنر بنا کے بھیجا جا رہا تھا, اور مجھے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سی آف کرنے کے لیے مجھ سے میرے ساتھ چند قدم چلے بھی. اینڈ دا لاسٹ تھنگ وین وضعت رجلی فی الغرض, میں نے اپنی یعنی پاؤں بالکل اس کی جو ایک گھوڑے کی وہ کیا رکاب کہتے ہیں یا جو بھی اسے کہا جاتا ہے, اس کے اندر جب میں نے اپنے پاؤں رکھ لیے, بالکل ایڑی لگائی جاتی ہے, بندہ مسافر جو بھی ہے ہارس رائڈر وہ نکلتا ہے, اس کو ہارس کو جب مارتا ہے پاؤں سے تو وہ آگے چلتا ہے, بالکل وہ ریڈی ہو چکے تھے. تو اس وقت کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, یا معاذ احسن خلقک للناس, کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. دیٹ واز دا لاسٹ نصیحت. بالکل, اور یہ یعنی ظاہر ہے یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے, خاص طور سے کہ یہ اتنا ایک ڈیلیکیٹ اور اتنا ایموشنل ایک ٹائم تھا جب لاسٹ ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, بلکہ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو فرمایا تو آئندہ جب مدینہ ہوگے تو مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے, یا اور میری قبر کی زیارت جب کرو گے, تو یعنی اشارہ اپنی وصال کی طرف فرما رہے تھے. اور معاذ رضی اللہ عنہ رونے لگے, اور پھر انہیں تسلی دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اول الناس بالمتقین متقون من کانوا حیث کانوا, کہ سب سے جو میرے قریب متقی لوگ ہوں گے وہ جہاں بھی ہوں اور جس کیپیسٹی میں بھی ہوں, جس جگہ پہ بھی ہوں, وہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوں گے قیامت کے دن. تو اس وقت آخری جو بات فرمائی وہ یہی فرمائی معاذ رضی اللہ عنہ کو کہ احسن خلقک للناس, لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. تو بہرحال اس اخلاق کے اوپر اتنا ایمفسس, اتنی امپورٹنس ہماری شریعت نے دی, جبکہ
عام طور پہ یہ جو احادیث کی کتب اگر ہم دیکھیں ترمذی شریف کی پوری والیوم 2 اور یہ سارے کتاب الاخلاق، کتاب الرقاق، کتاب الاداب، یہ سب بھری پڑی ہیں حدیثوں کی ہمارے سامنے، اور کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن ان کے اوپر کبھی بات نہیں ہوتی، کوئی فوکس نہیں ہوتا یا ایمفسس نہیں ہوتا، جبکہ ان روایات سے ایسے پتہ چلتا ہے کہ اگر اخلاق ہی اچھے نہیں ہیں تو پھر یہ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کسی بندے کو معاذ اللہ اچھائی نیکی کو بھی برائی میں تبدیل کر سکتے ہیں برے اخلاق. تو اس لیے اللہ ہمیں برے اخلاق سے بچائے اور نیک لوگوں میں شامل فرمانے کے لیے اچھے اخلاق عطا فرمائے. جیسے فرمایا اکمل المؤمن بنائے. اکمل المؤمن کون ہوگا؟ کامل مومن کون ہوگا؟ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے. تو ہمیں وہ کامل مؤمن بنائے اللہ، یعنی ہمیں فرائض کے بعد ساتھ ساتھ جو نفلی عبادات ہیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ میں اچھے اخلاق کی توفیق عطا فرمائے. اور یہی کیونکہ الٹیمیٹ گول جو ایک ٹارگٹ ہے جو اچیو کرنے کا ہمارا سٹینڈرڈ ہے، وہ بھی کیونکہ یہی ہے. ایک روایت میں مالک جو تھے امام مالک رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ بلغ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، مجھ تک ایک روایت پہنچی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہے مالک رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ بعثت لأتمم حسن الاخلاق، مجھے حسن اخلاق کو تمام کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. کیا مطلب؟ کہ لوگوں کے اندر اچھے اخلاق کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، انہیں ہائیسٹ اسٹینڈرڈ آف جس کو کہا جاتا ہے اخلاق کے، وہاں تک پہنچانے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے. جو اصل مقصد تھا بعثت کا، اس عمارت کو کمپلیٹ کرنے کا، اس کی ٹھیک ہے ایک تھا پہلے اس کا ایمان کا، اس کی توحید کا سب سے پہلے ایک ہول ڈگ کیا، پھر اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو پلرز آف اسلام ہیں ان کو گاڑا صحیح اندر سے اس ہول کے اندر، اور پھر اس کے اوپر جو اسٹرکچر بنایا، جو فائنل الٹیمیٹ پرپس تھا، وہ کیا فرما رہے ہیں کہ بعثت لأتمم حسن الاخلاق، مجھے اچھے اخلاق لوگوں کے اندر تمام کرنے کے لیے، کمپلیٹ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. تو بہرحال یہ روایات تو خیر سامنے جتنی بھی ہم دیکھتے ہیں بار ہمارے سامنے آتی ہیں، مگر ہوتا یہ ہے اس کے اوپر سے ایزیلی براؤز تھرو کر کے ہم آگے نکل جاتے ہیں، اور ان باتوں کے اوپر فوکس ہی نہیں رہتا کہ جو اصل جو ہماری شریعت کی، جو ہمارے دین کی، اس کی اصل جو روح ہے، جو اس کی اسپرٹ ہے، وہ اچھے اخلاق، اچھا لین دین میں، معاشرت میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، ان میں جو ایک دوسرے کے ساتھ بندے کا کورسپونڈنس ہے، یا بات کی چیت ہے، یا جو بھی لین دین ہے انسان کا ایک دوسرے کے ساتھ جس فارم میں بھی، وہ اچھا ہی اگر نہیں ہے تو پھر باقی سب اعمال بھی بیکار ہونے کا خطرہ رہ سکتا ہے. تو اس لیے ان کے اوپر اتنا زیادہ ایمفسس ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک دوسری روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا، کہ سب سے زیادہ تم میں جو مجھے محبوب ہے وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بخاری شریف میں روایت ہے کہ مجھ سے سب سے زیادہ محبوب مجھے وہ بندہ ہوگا، سب سے زیادہ قریب ہوگا میرے، یا مجھے سب سے زیادہ پسند ہوگا وہ بندہ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے. یہی روایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ایک ترمذی شریف میں اس طرح سے آئی ہے ان من احبکم الی اقربکم منی مجلسا یوم القیامت احسنکم اخلاقا. وہاں پہ یہ اقربکم منی مجلسا کے الفاظ ایڈیشن ہیں. کیا بات کہ سب سے زیادہ مجھے محبوب، میرے قریب وہ بندہ ہوگا میری مجلس کے اندر جب قیامت کے دن، یوم القیامت ہی، اس دن آخرت میں جب ہم بیٹھے ہوں گے اور سب وہ ایک عجیب ہی منظر یا ایک عجیب ہی سما اور وہ ہوگا، لیکن اس کے اندر جب سب بیٹھے ہوں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اپنے وہاں پہ قائم ہوگی، اس کے اندر سب سے زیادہ قریب کون ہوگا، سب سے زیادہ محبوب انہیں کون ہوگا؟ احسنکم اخلاقا، جس کے اچھے اخلاق ہوں گے. تو اس اخلاق کے اوپر اتنی زیادہ ہمیں حدیث ملتی ہیں اور اتنی ایمفسس کے ساتھ اتنی ڈیٹیلز ملتی ہیں کہ دل یہی ظاہر انسان کا چاہے گا کہ اس پہ عمل کرے، اور عمل کرنے کا طریقہ، لیکن آف کورس کیونکہ انسان ہے الٹیمیٹلی ان الانسان خلق جہولا، کہ اسے ایک الٹریٹ ہے، جانتا نہیں ہے کہ میرے لیے اچھا کیا ہے، برا کیا ہے. کان اکثر شعین جدلا، جھگڑالو ہے، بات بات پہ اپنی اس کے اندر ایگو پرابلم شروع ہو جاتا ہے یا میں آ جاتی ہے. پھر
لا علم ہے، نالج نہیں ہے، کیونکہ جلد باز ہے، ایسی کتنی کوالٹیز انسان کے اندر موجود ہیں، تو اس وجہ سے وہ اچھے اخلاق کی ہوپ یا وش یا ڈیزائر تو کرتا ہے، بٹ ظاہر ہے اچیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کاز آخر انسان ہے، اور دنیاوی جو مٹیریلسٹک ورلڈ ہے، اس کی مال و متاع دنیا کی، اس کے اندر انوالو ہو کے اکثر پھر خدا نخواستہ انسان اس سے اچھے اخلاق کو پانے سے دور ہو جاتا ہے۔ تو اس کا ظاہر ہے طریقہ ایک دوسری روایت میں مسند احمد کی امی عائشہ رضی اللہ عنہ سے موجود ہے، جس میں وہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی۔ یہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا مروی ہے امی عائشہ رضی اللہ عنہ سے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، اے اللہ احسنت خلقی، میرے یعنی میرے اپنے کرم سے میرے جسم کی ظاہری بناوٹ اچھی بنا، اسی طرح میرے فاحسن خلقی، اسی طرح میرے اخلاق بھی اچھے کر دے، یعنی میری جو ظاہری احسن خلقی، جو میری فزیکلی ایک تو کریشن ہے، مجھے کسی کی کوئی محتاجی نہ ہو، کسی کی کوئی ڈپینڈنٹ نہ ہونا پڑے کسی پہ خدا نخواستہ، اور یہ ظاہر انسان کو دعا مانگتے رہنا چاہیے ہمیشہ، اور ساتھ ساتھ پھر واحسن خلقی، اور میرے پھر اندر سے اخلاق اتنے اچھے ہوں کہ خود بخود لوگ میری طرف اٹریکٹ ہوں۔ تو یہ دعا ہم سب کو یاد کر لینی چاہیے انشاءاللہ، اور بار بار اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، اے اللہ ہمارے خلق کو بھی، یعنی ہماری تخلیق کو بھی اچھا بنا، ہماری کریشن جو ہوئی ہوئی ہے فزیکل کریشن اسے بھی اچھا بنا، اور جو ہماری اسپریچول کریشن ہے، اخلاق ہے ہمارے اندر سے باطن ہے ہمارا، اسے بھی اچھا بنا۔ اور اسی کی ترغیب ہمیں ایک دوسری مسلم شریف کی روایت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، اس میں تہجد کی نماز کی کچھ ڈیٹیل وہاں پہ موجود ہے، لیکن اس میں بھی ایک یہ دعا منقول ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ آپ نے دوران نماز میں جو دعائیں اللہ تعالیٰ سے آپ اپنے لیے مانگتے تھے، ان میں ایک یہ دعا بھی تھی، وَهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، کہ اے اللہ تو مجھ کو بہتر سے بہتر اخلاق کی رہنمائی کر، اور وَهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاق، مجھے ہدایت کر، میری رہنمائی کر سب سے اچھے اخلاق کی طرف، اور لا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا، کیونکہ تیرے علاوہ کوئی بہتر اخلاق کی رہنمائی کر ہی نہیں سکتا، لا یہدی، کوئی ہدایت اس طرف ہمیں ڈائریکشن دے ہی نہیں سکتا، الا انتا، آپ کے علاوہ۔ اور پھر فرمایا وصرف عنی وصرف عنی سیئہا، یعنی برے اخلاق کو مجھ سے دور فرما، لا یصرف عنی سیئہا الا انتا، کیونکہ آپ کے علاوہ میرے سے ان برے اعمال کو کوئی اور دوسرا دور فرما ہی نہیں سکتا۔ بہرحال یہ دعاؤں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بار بار اللہ سے اچھے اخلاق اپنے اندر آنے کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، اللہم احسن خلقی و احسن خلقی، کہ ہمارے فزیکلی بھی ہمیں اچھا بنا، ہم کسی کا محتاج نہ بنا، ہماری ظاہری کوئی ہمارے اندر عیب، کوئی برائی، کوئی اس طرح کی غلط چیز نظر آنے والی بھی نہ ہو، اور پھر باطن بھی میں بھی ہمارے اخلاق اچھے ہوں، واحسن خلقی، یہ دعا ہمیں اللہ سے بار بار مانگتے رہنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔